Ducky Bhai, one of the most famous YouTubers of Pakistan, one of the most influential people of Pakistan. Mr. Shoaib Sadiq is with me today on this panel, myself Asi Abdullah Malik. شعیب بھائی ڈکی بھائی کی ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان وچ وہ بہت ہی ایک کہہ دیں گے غلط انداز میں ایک ان ایتھیکل اینڈ پروبیبلی ایک انلیگل انداز میں گاڑی چلا رہے ہیں. وی کین سی ان دا ویڈیو دیٹ ہی از اسٹیئرنگ دا کار ود ہز فیٹ اینڈ دا وے ہی از سٹنگ دیئر. It's not only just unethical or immoral, it's a very dangerous stunt to perform. Like for example, what if there were people on the road? It could cause some lives of the pedestrian or the other people on the street, on the road. So اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈکی بھائی ایک انفلوئنشل بندے ہیں, ان کا obviously ایک سوسائٹی کے اوپر ایک اثر ہے, ایک انفلوئنس ہے, تو انہوں نے اگر یہ حرکت کی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر, کیا آپ کی رائے ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. یہ وہ پاکستان کے انفلوئنسر ہیں, یہ یوٹیوبر ہیں کہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ 5 ملینس یا 4 ملین یہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, اور جیسے یہ یوٹیوبر کرتے ہیں سیم ویسے جو ہے نا لوگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرینڈ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹرینڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی چیز کا ٹرینڈ سیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اب انسٹا کے اوپر انہوں نے ایک ریل لگائی اور ریل کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کی سپیڈ 200 پلس ہے, اور ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ سٹیئرنگ کے اوپر پڑی ہیں اور ڈکی صاحب جو ہے نا سو رہے ہیں. اچھا, اب یہ کیا درس دے رہے ہیں لوگوں کو, کیا چیز بتا رہے ہیں کہ آپ یہ رول توڑیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ شادیوں کے اوپر پیسہ پھینکا جائے. ٹھیک ہے, اب شادیوں کے اوپر پیسہ پھینکا جاتا ہے, لوگ جو ہے جو چھوٹے لیول کے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی بیچارے وہ پیسہ پھینکنے پہ مجبور ہوئے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ٹرینڈ چلے گا, احساس کمتری, لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں. لیکن جو ڈکی نے کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو فروٹ مل چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے, ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس کے بعد 15 دن کے بعد 10 دن کے بعد آپ ایکشن لے رہے تھے, تب تک آپ کہاں تھے؟ ایگزیکٹلی, اس ایکشن کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. یہ کنڈیمڈ والی بات ہی نہیں ہے اس ملک میں نا پھر. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے کہ رستو نے کہا تھا نا کہ قانون جو ہے نا وہ ایک مکڑی کا جالا ہے جس میں چھوٹے جانور آگے پھنس جاتے ہیں اور بڑے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. یہ چیز اس کو پہلے دیکھنی چاہیے تھی کہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب آپ کو 5 7 8 10 لوگوں نے فالو کر ہی لیا ہے تو اب یہ کام شروع کر دیں گے. یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ڈکی جو ہے نا یہ روسٹنگ سے سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, روسٹ کرتے کرتے پھر اس نے فیملی ولاگنگ اس کے اندر قدم رکھا. اب صرف اور صرف کیا ہے, فیملی بیچ رہا ہے. لیکن یہ چیز مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کریں ولاگنگ کریں, ہمیں اس چیز پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم اس ٹائم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رول کون توڑ رہا ہے, پاکستان کے جو قانون ہے وہ کون توڑ رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ٹریفک جو ہے وہ ٹریفک کے جو رولز ہیں اگر وہ موٹر وے پہ فالو نہیں ہوں گے تو پھر کہاں فالو ہوں گے؟ ایسا ہی ہے. ایک جنرل سی ایک اسٹیٹمنٹ ہے ٹریفک پولیس جگہ جگہ لگاتی ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ کو اگر لا نہیں پتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو توڑنے لگ جائیں. آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ گاڑی یا بائک چلا رہے ہیں, آپ ایون سائیکل اگر چلا رہے ہیں, تو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا قوانین ہے, کس طرح آپ کو ایک وے آف کنڈکٹ کیا ہے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے سارا کچھ. اچھا شعیب بھائی, ایک بات کی جاتی ہے کہ ڈکی کے پاس چونکہ کانٹینٹ نہیں ہے, اس کا کانٹینٹ سوکھ رہا ہے, اس نے بیسیکلی سٹارٹ کیا روسٹنگ سے, اس کے بعد ڈرامہ جب ختم ہونا شروع ہوا وہ گیمنگ پہ آیا, گیمنگ سے ختم ہوا فیملی بلاگنگ پہ اتر آیا, وہ چیز کرنے لگ گیا جو اس کو خود پسند نہیں تھی, جو وہ شابیر جعفری اور زید علی ٹی اور سب سے بڑھ کے ہمارے پاس شام ادریس کی ایگزامپل ہے, ان کو وہ روسٹ کرتا تھا فیملی بلاگنگ کے اوپر. اب وہ خود اتر آیا ہے. ریزن ایک ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے پاس کانٹینٹ نہیں تھا, کانٹینٹ ڈرائی ہوتا جا رہا تھا. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے یہ اسٹنٹ کیا, اٹ واز بیسیکلی فار پبلسٹی, یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا ایک؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بیسیکلی چول تھی. بالکل ٹھیک ہے, اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے. ڈکی نے وہ سب کچھ کیا جو لوگوں کے اوپر یہ تنقید کرتا رہا. پاسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگوں کے اوپر جس طریقے سے کہتا رہا, شام ادریس نے جیسے کم بیک کیا, اس کو ستھرا جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال اس بندے نے یہ چیز دماغ میں رکھی, دل میں رکھی کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہی چیز ڈکی دہرا رہا ہے. بالکل. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ چیز گندی تھی تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے,
اچھا شام ادریس والا کنسیپٹ جو تھا وہ ابائے میں آتی تھی وہ لڑکی, بالکل ابھی بھی وہ آپ دیکھ لیں تو وہ ابائے کے اندر آتی ہے. انہوں نے فراگی نام تھا ان کا یوٹیوب پہ, فور دوز اور انہوں نے کیا کیا, یہ تو اپنے واش روم وغیرہ تک دکھا رہے ہیں, انڈر گارمنٹس تک دکھا رہے ہیں, تو پھر کیا ان کے یہ تو زیادہ گھٹیا ہو گیا نا پھر. بالکل. اور یہی ڈکی صاحب فرما رہے تھے کہ فیوچر کے اندر جو ہے نا وہ اس کا وہ نہیں ہوگا, مطلب فیملی ولاگنگ ختم ہو جائے گی, کوئی اسکوپ نہیں ہے, کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے, تھوڑا کماش مار لیں اور ڈالر مار لیں. تو یہی چیز ہے, ڈکی بذات خود کوئی اتنا بڑا پڑھا لکھا وہ اتنا بڑا انفلوئنسر نہیں ہے, بس یہی ہے کہ لوگ اس کی روسٹنگ دیکھا کرتے تھے اور جو ہے نا ہنستے تھے اس کے اوپر. باقی ان جیسے لوگوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا, آپ جو جتنا بھی ان کو فالو کر رہے ہیں آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. شعیب اس کے اوپر میرا ایک اوپینین ہے, میری ایک تھاٹ ہے, وہ یہ کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی لوگ وہاں پہ اٹھائے جاتے ہیں. ایسا ہی اب انفارچونیٹلی پاکستان کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایجوکیٹڈ عوام نہیں ہے, اور اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں بھی تو ان کے اندر پینڈوپن بہت زیادہ ہے. سیڈلی آپ لوگ اس کو دل پہ نہ لیجیے گا, بٹ ہم لوگ جو چھاپڑی بندہ اٹھتا ہے بیسیکلی ہم اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کووڈ کے اندر جتنے بھی آج کے جو مشہور ٹک ٹاکرز اینڈ یوٹیوبرز ہیں, کووڈ کے اندر مور دین 70% آف دوز ور فالوئنگ کرنج کانٹینٹ. ٹھیک ہے, ان کی آپ پرانی ٹک ٹاکس دیکھیں, ان کی آپ پرانی ریلز دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, اور آپ کو الٹی سی آنے لگ جاتی ہے, یعنی کیا بنا رہے ہیں. اور آج اگر وہ مشہور ہیں تو کیوں ہیں, ہم پاکستانیوں کی وجہ سے. تو اس کو کس طرح بدلا جائے, یہ جو ایک ایشو پاکستان فیس کر رہا ہے. اس پاکستان کے اندر نا بہت کنٹینٹ پڑا ہوا ہے, یہ تو ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ یو ایس اے کے یوٹیوبر دیکھ لیں, چائنا کے دیکھ لیں, بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے پاس کنٹینٹ فیملی ولاگنگ کا تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے انہوں نے. ایگزیکٹلی ٹھیک ایسے ہے, ہی ہے. اور وہ کبھی بھی بیٹھ کر یہ چیز نہیں کہتے کہ جناب ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں, جیسے ڈکی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہاں پہ پیسہ فضول کرنا ہے, یہ ہے وہ ہے فلان ہے. اگر ایجوکیشن کی پاکستان میں ویلیو نہیں ہے تو ڈاکٹر کہاں سے بنے ہیں یہ لوگ؟ تو آپ کہاں پیدا ہوئے تھے جب آپ کی والدہ نے جب ڈیلیوری کی تھی؟ خدا کے بندوں کیسی لاجک ہے یار, آپ ہزاروں کنٹینٹ اٹھا دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ فصیح بھائی یقین کریں پاکستان میں بہت کنٹینٹ پڑا ہوا ہے. ایک جنوبی پنجاب کا ایک کنٹینٹ کریشن کرتا ہے ایک بندہ, اس نے وہ بنایا ہوا ہے, جانوروں کا باڑا بنایا ہوا ہے. آپ یقین کیجئے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں ملینز میں. اس کی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مبشر, ان کا مجھے پورا نام نہیں پتا, مبشر صدیق, بالکل, ابا جی چاچا آ گئی. ہاں. اب ان کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, حالانکہ ان کا کانٹینٹ فیملی ان کے اس کی پوری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی فیمل آپ کو نظر نہیں آتی, اور ان کا فوکس کس کے اوپر ہے, ایک ولیج لائف سٹائل کے اوپر, اور دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے. اٹ از سم تھنگ یونیک جو ہم شہری لوگوں کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر آپ اور ایگزامپلس پہ دیکھنے چلے جائیں تو ایک اور ایمرجنگ ہمارے انفلوئنسر ہیں, ہزٹڈی نام ہے ان کا, HUZTORY. وہ پاکستان کی جو فوک ٹیلز ہیں اور جو پرانی اور جو موجودہ ایون کے کہانی ہیں, جو رومرز ہیں, ان کے اوپر وہ ویڈیوز بناتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات, ان کا جو موڈ آف کمیونیکیشن دیٹ از ٹوٹلی ان انگلش. اتنے مزے کی چیز ہے کہ پاکستانی تو اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں. جو پاکستان کی پازیٹیو امیج ہے اور یہ جو فوک امیج ہے وہ ایک باہر ملک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کا کانٹینٹ ہماری درخواست ہے پاکستانی انفلوئنسر سے یا ایمرجنگ انفلوئنسر سے, جو ینگ ہمارے ٹیلنٹڈ یہاں پہ لڑکے لڑکیاں ہمارے بہن بھائی ہیں, کہ اگر آپ نے فوکس کرنا ہے کانٹینٹ کریشن کے اوپر, آپ نے اگر انفلوئنسر بننا ہے, اگر آپ کا خواب ہے ایسا, تو کائنڈلی ان چیزوں پہ نہ جائیں جن سے سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی الٹا نقصان ہو رہا ہے. سیڈلی اسپیکنگ, اب یہ جو ڈکی کی ایگزامپل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, ڈے اینڈ پہ ہے تو پاکستانی ہی, ڈے اینڈ پہ وہ جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کل اگر کچھ ہو جاتا خدا نہ خواستہ اس موٹر وے کے اوپر, اس حادثہ کوئی ہوتا, تو ان کے جیسے ملک میں مذاق اڑ رہا ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ پیرس کو لے لیں, فرانس کو لے لیں, جرمنی کو لے لیں, اگر جرمنی میں کوئی بھی بندہ اس طریقے سے گاڑی چلاتا اس کے ساتھ کیا ہوتا, بس مجھے یہ بتا دیں. جناب وہاں پہ جگہ پہ سپیڈ کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہ سپیڈ کے ساتھ ساتھ بندے کو کیپچر کرتے ہیں, اور اگلے دن اس کے گھر میں پولیس پہنچی ہوئی ہوتی ہے. یہاں 10 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے, 10 دن کے بعد وہ بھی سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ پیک پکڑی ہے, تو پھر جا کے انہوں نے کیمپین بنی ہے سر, پراپرلی اس کے فالو اپ ہوا ہے لوگوں کا. پر خیر المیہ یہ ہے کہ اگین ہمارے ہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے, مگر لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے پاس انفارچونیٹلی کوئی سینس ہے کہ کیسے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. ینگ ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے جو ایمرجنگ ہے. آپ انسٹا دیکھ لیں پاکستان کے اندر, ٹک ٹاک, یوٹیوب, ہم لوگوں کے بہت سے اچھے یوٹیوبر جن کا ہم نام لے چکے ہیں, ٹھیک ہے.
اس طرح کی اور بھی ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں ہیں. تو امید ہے کہ اس طرح کے لوگ اور بھی آگے آئیں گے اور پاکستانی عوام کے اندر شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر لوگ اب اس گن سے ہٹ کے پوڈ کاسٹ کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں, شکر ہے. جو کہ انٹرنیشنلی اسپیکنگ ایک ٹرینڈ تھا. جو جب بھی کسی ملک میں انٹرنیٹ آتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ نا جو چیز پکڑتی ہے زور, انفارچونیٹلی دیٹ از پورن. ٹھیک ہے, پاکستان میں اس کی بہت دھوم مچی ہے, ایک ٹائم تھا, وہاں سے نکلے ہیں وہ. ٹھیک ہے, پھر وہ نیوز چینلز اور یہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے اس کی طرف آئے ہیں, اور پھر یہ سٹوریز وغیرہ کے چینلز پہ آنا شروع ہوئے. اب جو تھرڈ اسٹیج ہے دیٹ از آن پوڈ کاسٹ. پوڈ کاسٹ میں جو لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, لائک یور سیلف ایز ویل. ٹھیک ہے, اور اب پاکستانی جو یوتھ ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے آہستہ آہستہ, ہم لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ ایک سلو پروسیس ہے, بٹ ایونچولی وی ول گیٹ دیئر, جہاں پہ اس طرح کے گن کو لوگ فالو نہیں کریں گے بلکہ الٹا اس کو ڈسکریج کریں گے, تاکہ جو ڈکی جیسے لوگ ہیں یا پھر جو ہمارے انفلوئنسر ہیں جو اب اس طرح اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, ان کی ڈسکریجمنٹ ہوگی, وہ خود بخود ٹریک سے اتر جائیں گے. تو چلیں ود دس ریمارک, شعیب بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستانیوں ان لوگوں کو فالو کریں جہاں سے کچھ آپ سیکھ سکیں, مین چیز یہ ہے. چلیں ود دس شعیب صادق اینڈ فیصل عبداللہ ملک سائننگ آؤٹ. السلام علیکم. کٹ کریں. اچھا ایک